بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عظیم محتشم، چینل اسلامک ویو میں میں حافظ علی مراد ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم 21ویں پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ اس پارے کی پہلی آیت میں تلاوت قرآن اور اقامت الصلاۃ کا حکم ہے، اور یہ کہ نماز کی من جملہ فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی معیار پر ہر مسلمان اپنی نماز کی مقبولیت اور افادیت کا جائزہ لے سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نبی امی تھے، یعنی آپ نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت کشیدہ تھی۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی اس سے پہلے آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے، یعنی کوئی منکر یہ کہہ سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں کا کوئی ذخیرہ یا دفینہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے جسے پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ کتنے ہی جانور جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے، تم کو بھی یعنی اسباب کا اختیار کرنا بجا، لیکن رازق حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ رزق کی کشادگی کو کوئی اپنے لیے معیار فضیلت نہ سمجھے۔ سورہ روم۔ قرآن کی حقانیت کی ایک قطعی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں مستقبل کی جو خبریں دی گئی ہیں وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئیں۔ اہل روم اور اہل فارس میں لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ ایک بار اہل فارس جو مشرک تھے اہل روم پر غالب آ گئے، اور رومی اہل کتاب تھے، چنانچہ مشرکین مکہ اہل فارس کی فتح پر خوشیاں منانے لگے، تو قرآن نے فرمایا یہ خوشیاں عارضی ہیں، چند سال میں رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کی بشارت کے عین مطابق 7ویں سال میں رومیوں کو اہل فارس پر دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ آیت نمبر 9 سے بتایا کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت و طاقت پر اترا کر اللہ عز و جل کے غالب قدرت کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ ماضی میں کتنی ہی ایسی قومیں آئی ہیں جو مادی قوت کی حامل تھی، لیکن آج ان کے کھنڈرات ان کی مادی قوت کی ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ آیت نمبر 17 سے نماز کے اوقات خمسہ کی طرف اشارہ فرمایا، پس شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو جب تم صبح کو اٹھو، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں اور زمین میں، اور پچھلے پہر اور دوپہر کو۔ صبح و شام میں مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں آتی ہیں، پچھلے پہر میں عصر کی نماز، دوپہر میں ظہر کی نماز۔ آیت نمبر 21 سے بتایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے انسان کے لیے اسی کی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ ان سے سکون حاصل کریں، زوجین کے درمیان محبت اور ہمدردی کا رشتہ قائم کیا۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق، انسانوں کی بولیاں اور رنگوں کا تنوع ہے، نیند کے لیے رات، تلاش معاش کے لیے دن کا بنانا ہے، اور اسی طرح آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی متعدد نشانیوں کا ذکر ہے۔ آگے چل کر فرمایا کہ آپ باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم رکھیں۔ آیت نمبر 33 سے انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا کہ تکلیف کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن راحت کے وقت اسے بھول جاتے ہیں بلکہ شرک کرنے لگتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم فرمایا۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ بر و بحر میں فساد لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب ہے، اور لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھا دینا بھی ایک صورت عذاب ہے۔ آیت نمبر 46 سے اللہ تعالیٰ نے بارش کے نظام کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا کہ وہ ٹھنڈی ہوائیں اپنی رحمت کی نوید بنا کر بھیجتا ہے، پھر وہ اللہ کی مرضی سے بادلوں کو آسمانوں میں پھیلا دیتی ہے، بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے درمیان سے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے پانی برستا ہے۔ پھر بنجر اور بے جان زمین میں اگنے اور حیات کے سامان کے پیدا کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا۔ سورہ لقمان۔ آیت نمبر 12 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، تمام تعریفوں کا حقدار ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ یہ ہیں: نمبر 1 شرک سے اجتناب، نمبر 2 اللہ اور ماں باپ کا شکر گزار ہونا، نمبر 3 والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا، اور اس مقام پر قرآن نے اولاد کے لیے ماں کی مشقتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ نمبر 4 اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ماں باپ مشرک ہوں تو ان کے دباؤ پر شرک میں مبتلا نہ ہونا، لیکن اس کے باوجود دنیاوی امور میں ماں باپ کے ساتھ بدسور نیک برتاؤ کرنا۔ نمبر 5 پابندی سے نماز قائم کرنا، نمبر 6 نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، نمبر 7 لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا، نمبر 8 زمین میں اکڑ کر نہیں بلکہ عاجزی سے چلنا، نمبر 9 چال اور گفتار میں توازی اختیار کرنا۔ حضرت لقمان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ واضح قول یہ ہے کہ وہ ایک حکیم اور دانا شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فکر سلیم عطا کی تھی۔ اگلی آیت میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت، تسخیر کائنات، تسخیر شمس و قمر، نظام لیل و نہار اور دیگر بے پایہ نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی، اور اس میں 7 سمندروں کا اضافہ کیا جائے تو یہ اللہ کی کلمات کو لکھنے لگیں تو کلمے ختم ہو جائیں گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ سورہ سجدہ۔
آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ ہماری آیات پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں جب ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے بستروں سے دور رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، بعمل مومنین کے لیے جنت کی صورت میں اللہ نے مہمانی تیار کر رکھی ہے، اور جبکہ فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے انہیں واپس اسی آگ میں لٹا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا جن لوگوں نے صبر و تحمل کو اپنا ورتیرہ بنا لیا تو ہم نے ان لوگوں کے لیے منصب امامت پر فائز قرار دیا۔ سورۃ الاحزاب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کی تمام باطل قوتیں مجتمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئیں۔ حزب جماعت کو کہتے ہیں اور احزاب کے معنی ہیں جماعتیں، یعنی عہد رسالت میں مسلمانوں کے خلاف کفار اور مشرکین اور منافقین کی یہ اجتماعی یلغار تھی، جسے بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید و نصرت سے ناکام و نامراد فرمایا، اور یہی واقعی صورت کا مرکزی موضوع ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، یعنی کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، حق و باطل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی آیت میں فرمایا کہ کسی کے منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کے حکم میں نہیں ہیں، یہ لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ مزید فرمایا کہ لوگوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی بات مبنی پر انصاف ہے، اور اگر ان حقیقی باپوں کا پتہ نہ چلے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں اور نبی کی بیویاں مومنوں کی روحانی مائیں ہیں۔ آیت نمبر 8 سے بیان کیا کہ غزوہ احزاب، اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، کے موقع پر کفار ہر جانب سے جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ شدید خوف سے مسلمانوں کی آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بارے میں طرح طرح کے گمان پیدا ہونے لگے۔ اس موقع پر اہل ایمان کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ منافق اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو وعدہ کر رکھا تھا وہ محض دھوکہ تھا۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کفار لشکر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسے غیبی لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر کفار ایک ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ کیے رہے۔ ایک موقع پر مسلمانوں کی 3 نمازیں ظہر، عصر، مغرب بھی قضا ہوئیں۔ بالآخر طوفانی آندھی آئی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، ان کے جانور رسیاں توڑا کر بھاگنے لگے، اور ایسے عالم میں بظاہر انہیں اپنی کامیابی کا یقین تھا، انہیں ناکام اور نامراد ہو کر واپس جانا پڑا۔ اسی کو نصرت الہی کہتے ہیں۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے نہایت ہی عمدہ نمونہ ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ جہاں منافق کفار کے بھاری لشکر کو دیکھ کر متزلزل ہو رہے تھے، وہاں مسلمانوں کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان میں ایسے مردان باوفا ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر سچے ثابت ہوئے، ان میں سے کچھ شہید ہو کر اپنی نظر پوری کر چکے اور کچھ اپنی باری کے انتظار میں ہیں۔ آمین محتشم، آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ کل ہم ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔